وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج چھٹے پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کیے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بات کی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں تو کریں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کو زیبا نہیں ہے کہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ زیبا ہے کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر نہایت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا تم اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے۔ بے شک اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس اعتقاد سے باز رہو، یقیناً یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی معبود واحد ہے، وہ اس سے پاک ہے اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہم نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 9 آیتیں سنی۔ یہ چھٹے پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اس سے پہلے بھی نبیوں پر، رسولوں پر اللہ تعالیٰ وحی اتار چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، تمام انبیاء کی بھی بعثت کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 24 یا 25 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں کچھ نبیوں کا نام آیا، جیسے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یونس علیہ الصلاۃ والسلام ہے، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام ہے، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کچھ نبیوں کا ذکر ہے آیت نمبر 163 164 میں۔ پھر اسی طرح آگے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، اللہ نے جن سے بات کی ہے۔ اور پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ نبیوں کو کیوں بھیجا گیا ہے، رسولوں کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ تعالیٰ رسولوں کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کے پاس لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو، لوگ یہ نہ کہہ سکے اللہ تو نے بھیجا ہی نہیں، کسی رسول کو بھیجا ہوتا تو ہم ان کی بات مانتے، تو ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ کفر کریں، انکار کریں، ایک اللہ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے تم لوگ سب انکار کر دو اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایسی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 8، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم سارے کے سارے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 کے اندر یہ کہا گیا اہل کتاب سے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا معنی کیا؟ کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، جیسا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہا یا 3 کا تیسرا کہا، تو یہ غلو ہے، حد سے زیادہ بڑھا دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، لوگو اللہ پر سچی بات کہو۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ مت کہو اللہ 3 میں سے ایک ہے، جیسے نعوذ باللہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ایک اللہ ہے، نمبر 2 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہا اللہ تعالیٰ تو اکیلا اللہ ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی روح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گریبان میں پھونکا، تو اس طریقے سے وہ لفظ کن ہے کہ ہو جا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ کلمت ہو، اور کلمہ بھی وہی کلمہ جو فرشتے لے کر آئے، جبریل امین لے کر آئے اور کہا آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا اور بغیر باپ کے ہوگا، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ، اللہ کی روح، یعنی لفظ کن جو تھا وہ کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نبیوں کا تذکرہ ہے، کتابوں کا تذکرہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان پر ایمان لائے، دین میں غلو نہ کرے، اہل کتاب کو منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔